الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالآخرۃ ہم یوقنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، تو اس کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی زبردست منصوبہ بندی اور حکمت عملی اختیار فرمائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تاریخی اور سائنسی حالات اور جغرافیائی حالات اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلائے گئے اس نظام کے دھارے کچھ اس قسم کے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تمام انبیاء کسی نہ کسی علاقے میں یا ایک محدود ایریا میں تشریف لاتے رہے، لیکن اس دور میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی ابلاغ، تشہیر اور دین کی تبلیغ کے وسیع طریقے اور ذرائع بھی موجود نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی کاغذ وغیرہ ایجاد ہو گیا، اور تحریر، ابلاغ اور تشہیر پہلے کی نسبت بالکل آسان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، وہ زمانہ اس زمانے میں آخری نبی کے جلوہ افروز ہونے کا عین متقاضی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس علاقے میں کھڑا کیا، وہ علاقہ بھی آخری نبی کے مبعوث ہونے کے لیے مناسب ترین علاقہ تھا، اور جو تعلیم اور پیغام دے کر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، وہ تعلیم یعنی قرآن بھی آخری پیغام ہونے کے بالکل لائق تھا۔ اس وقت آسمانی کتابوں جو قرآن سے پہلے نازل ہو چکی تھی، ان کے ساتھ اگر قرآن کا موازنہ کیا جائے تو وہ کتابیں محض نبیوں کے حالات زندگی کی کتابیں تھیں، اور قرآن کے اندر جس طرح عقائد، احکام اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک ایک جملے پر اگر بحث کی جائے تو سابقہ آسمانی کتابوں کے مقابلے پہ قرآن شریف کے الفاظ اور جملے ایک ضرب المثل سے کہیں زیادہ آگے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حقائق کے اوپر مبنی ہیں، اور بڑی گہرائی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک ایک جملے کا جواب کسی دوسرے مذہب کے پاس نہیں ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، لکل نبأ مستقر، اب قرآن میں آتا ہے ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر اتریں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے لوگو قتل کا بدلہ قتل ہو تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کتنی گہرائی ہے جی، بندہ مر رہا ہے، قرآن کہتا ہے یہ زندگی ہے، تاکہ پچھلے باقی لوگ جو ہیں وہ محتاط ہو جائیں گے اور قتل و غارت کا سلسلہ بند ہو سکے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ فرماتا ہے اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ آنکھوں والے کون ہیں؟ سبحان اللہ، کیا لفظ ہے، اے آنکھوں والو۔ آنکھیں سب کی تھیں، اندھے کوئی نہیں تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اولو الابصار کہہ رہا ہے، اے آنکھوں والو۔ آنکھوں والوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے اس لفظ کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ آنکھوں والے اللہ انہیں کہتا ہے جن کے دل کی آنکھیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، یا جن کی عقل بیدار ہے، یا جو دماغ کو استعمال کرنا جانتے ہیں، ان کو اولو الابصار کہا جاتا ہے، ورنہ بصارت تو آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ اور فَاعْتَبِرُوا، ایک ہی آیت میں دو لفظ ہیں نہایت بھاری اور ایک دوسرے سے بڑھ کر فصیح و بلیغ لفظ۔ فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو۔ عبرت حاصل کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک واقعہ کو دیکھ کر دوسرے واقعہ کو سمجھ جانا۔ اسی سے قیاس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ یہ جو شرعی طور پہ قیاس ہوتا ہے نا، وہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ ہی وہ آیت ہے جس کو علماء نے قیاس کے جواز کے لیے بنیاد بنایا، کہ ایک چیز کی حلت سے دوسری کی حلت معلوم ہوتی ہے، اور ایک کی حرمت سے دوسری چیز کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں، ورنہ قرآن لبریز ہے ایسے الفاظ سے اور ایسے جملوں سے۔ اور وہ جو قرآن جگہ جگہ کہیں اللہ تعالیٰ کا نام آیت اور چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اچانک کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، عزیز ذو انتقام، بکل شیء علیم، رؤوف الرحیم۔ یہ الفاظ اچانک جو اللہ تعالیٰ اپنے صفاتی اسماء گننا شروع کر دیتا ہے، یہ بھلا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنے والے لوگوں کا رد بھی ہے، اور ایسی صفت کا موقع کی مناسبت سے استعمال
کہ جہاں پچھلی آیت بات کر رہی ہے اسی آیت سے تعلق رکھنے والی اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر قرآن کا موضوع چونکہ توحید ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف ہر ایک دو بات کے بعد بندوں کو متوجہ کرتا ہے کہ یاد رکھنا سارے احکام میری طرف سے ہیں، ساری معرفتیں میری طرف ہیں، تمہاری زندگی کا مقصد میری پہچان اور معرفت ہے، اور عقائد کو سمجھنا ہو تو اللہ کی ذات اور صفات کو کبھی نہ بھولنا، احکام کو جاننا ہو تو اللہ کی ذات اور صفات کو ملحوظ رکھنا، اپنی اصلاح کرنی ہو تو اللہ کی ذات اور صفات کی طرف متوجہ رہنا. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. وہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اور آیت آیت میں اپنی صفات اور اپنی ذات کی طرف اللہ کے بندوں کو متوجہ فرماتا ہے. اس کلام کے آ جانے کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی. قرآن کے اندر پائی گئی ان باریکیوں اور اس وسیع تعلیم، خاص طور سے باقی آسمانی یا مذہبی دعوے دار کتابوں جو اس وقت اویلیبل، ان کے مقابلے پہ قرآن کو جب دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک عام سا جملہ لوگ بولتے رہتے ہیں زمین آسمان کا فرق، لیکن واقعی آپ کو یہاں پر انشاءاللہ تعالی زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے قرائن ہیں اور سوٹیبلٹیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو پہلے سے پلاننگ اور منصوبہ بندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے اور اس ملک کے اندر ظہور اور آپ کے ظہور کی لوکیلٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں. اور یہ سائنسی ترقیاں اور کاغذ کی ایجاد سب چیزیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آخری نبی بن کے جلوہ افروز ہونا اللہ تعالیٰ کی عین منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے بعد تھا. ختم نبوت پر قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل جو مسلمان دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست، لیکن ہم یہ قرائن بتا رہے ہیں اور وہ دلائل دے رہے ہیں جو عقلی طور پر لوگوں کو اس طرف اس حقیقت کو ماننے پر مجبور کر سکیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے کے بعد یہ جو اجتہاد کا سسٹم رائج کیا گیا ہے کہ کسی نئے شرعی مسئلے کو ڈیل کرنا ہو تو پرانے شرعی مسئلوں کی روشنی میں اس کو سمجھ لو. وہی فاعتبروا یا اولی الابصار. یہ کیوں بھلا رائج کیا گیا؟ اس لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اب نئے مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے نبوت اور وحی کی رہنمائی نہیں ہوگی بلکہ قیاس اور اجتہاد کام کرے گا. ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے اعلان نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں. کسی نے اعلان نہیں کیا. حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی نہیں اعلان نہیں کیا کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے اعلان نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں. یہ تینوں اعلانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں، اور یہ واقعی تینوں باتیں ایسی ہیں کہ پوری دنیا کو چونکا دینے والی باتیں ہیں. اب جو آیتیں اور جو حدیثیں اس موضوع پر وارد ہیں وہ ہم پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بتا چکے ہیں. یہ ایسا قطعی عقیدہ ہے کہ قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں، عقائد کی تمام کتابوں میں اس مسئلے کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. ہماری درسی کتابوں کے اندر بھی جو مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، 1000 1200 سال پرانی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا سر عام، شفاف اور واضح لفظوں میں بیان کر دیا گیا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آپ اس ساری شانوں کے باوجود ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر. کسی نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا، ایک صحابی نے کہا حضور میں فلاں ملک میں گیا تھا تو وہاں لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی نہ آپ کو سجدہ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے، مجھے سجدہ جائز نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، مسجدیں بنا لیا، نبیوں کی عبادتیں شروع کر دیں. اے میرے امتیوں، میری قبر کو سجدے نہ کرتے رہنا، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ سمجھنا. یہ بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث سے موجود.
اتنی شفاف تعلیم اور اتنا بڑا مقام، اس مقام کے باوجود ابدیت اور بندگی کو پسند کرنا. آپ فرماتے ہیں میں زمین پہ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، میں اس طرح کھانا کھانا پسند کرتا ہوں جس طرح ایک عبد کھانا کھاتا ہے. میں بادشاہوں کی طرح کھانا نہیں کھانا چاہتا، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، ٹیک اٹھا کے کھانا کھایا کرتے تھے. یہ عظمتیں، ان کا ختم نبوت سے بھلا کیا تعلق ہے؟ سمجھیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی عظمتوں کے باوجود آپ نے پسند کیا کیا؟ ابدیت، بندگی، انکساری کو پسند فرمایا. اور امت کو تعلیم بھی یہی دی ہے. آج ہمیں تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو ہمارا دماغ گھومنے لگتا ہے. ہم گاؤں کے لمبردار سے الیکٹ ہو جائیں، اوئے ہائے ہائے، ہماری پگڑی کی شانیں دیکھنا پھر، اور ہمارے دماغ کے اندر آنے والے فطور دیکھنا، اور ہمارا ہوا میں اڑنا دیکھنا. چاہے جائے کہ ایم پی اے یا سینیٹر وغیرہ یا کسی اور بڑے عہدے پہ چلا جائے، اور اگر کوئی مذہبی عہدہ مل جائے، کسی مسند پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے، تو کئی سال تک تو دماغ اپنی جگہ پہ نہیں آتا. ہمیں مٹ کے رہنے کی تعلیم دی گئی. اب اس کے برعکس ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان کو لوگوں نے دیکھا، مسلمہ کذاب نے جب دیکھا، تو وہ لوگوں کا ادب اور احترام اس پر اس کی طبیعت بھی للچانے لگی. لیکن یہ نہ نبھا سکا کہ اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو اس حد تک عظیم ہستی آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی کس قدر انکساری ہے اور اپنے آپ کو کس قدر ابدیت میں ڈھالا ہوا ہے اور عبد بن کے رہنا پسند کرتے ہیں، یہ دوسرا پہلو اس کو نبھانا کسی کے لیے ممکن نہ تھا. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوتوں کے دعوے داغ دیے، اور نبوتوں کا دعویٰ کرنا حضور کے ختم نبوت کے بعد اٹ سیلف غلط تھا. چہ جائے کہ اس غلطی کے ساتھ ایک اور غلطی کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ابدیت اور انکساری یہ کسی مائی کے لال کا بس کا کام ہی نہیں تھا. یہ لوگ اپنے غرور، تکبر اور شوخیوں کے اندر آ گئے اور مرنے برانے پہ خواہ مخواہ اتر آئے. اور جس ہستی نے 23 سال کے عرصے میں اتنی قتل و غارت نہیں کی تھی، بڑے پرامن طریقے سے اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دیا تھا، اس ہستی کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی ان ظالموں نے ختم نبوت کا انکار کر کے اپنے اور مسلمانوں کے ہزاروں بندے شہید کروائے اور اپنے قتل کرائے. مسلمان شہید اور یہ قتل. تھوڑا سا ختم نبوت سے انحراف کرنے والے لوگوں کا میں آپ کو نقشہ دینے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسود انسی اور مسلمہ کذاب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اسود انسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قتل کر دیا گیا تھا. ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا تھا، اور مسلمہ کذاب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے حکم کے مطابق اس کے خلاف جنگی کارروائی کرتے ہوئے اس کو قتل کیا گیا. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں یہ للچائے ہوئے لوگ نبوتوں کے دعوے کرتے رہے، اور بڑے بڑے لطیفے بھی ان لوگوں نے چھوڑے. ایک عورت نے کہا، حدیث میں آتا ہے لا نبی یا بعدی، نبی کے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا، اور میں تو نبی یا ہوں، عورت ہوں، میرے بارے میں ممانعت نہیں آئی. اس فریب کاری کو دیکھ، وہ لا نبی یا لا نفی جنس کا ہے، اس میں مذکر مؤنث ساروں کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن اس باریکی میں جائے بغیر بھی اس عورت کی فریب کاری صاف نظر آ رہی. اور ایک آدمی نے اپنا نام لا رکھ لیا، بعد میں کہنے لگا کہ لا نبی یا بعدی، حضور کے بعد لا نام کا آدمی نبی ہوگا، تو اپنا نام ہی اس نے کئی سال تک لا مشہور کیے رکھ. یہ پلاننگس اور منصوبہ بندیاں ان لوگوں نے ختم نبوت کے خلاف کی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جنہوں نے نبوت کے ساتھ ساتھ مسیحیت کے دعوے بھی کیے. بعض نے امام مہدی ہونے کے دعوے بھی کیے. بہاءاللہ نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. اس مذہب کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. وہ اپنے آپ کو مسیح موعود لکھتا ہے. بالکل یہی لفظ مرزا قادیانی نے بھی اپنے لیے بولا ہے، مسیح موعود. بھائی تم مسیح موعود برحق ہو تو وہ مسیح موعود غلط کیوں ہے؟ اپنے ماننے والوں کو اس کے پیچھے بھی لگاؤ. اچھا، اور اگر تم ٹھیک ہو تو وہ کیوں ٹھیک نہیں، اور وہ غلط ہے تو تم کیوں غلط نہیں؟ اور یہاں علماء نے قرآن کی آیت کے تحت بہت کچھ لکھا ہے. قرآن شریف میں جہاں آتا ہے نا کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے اور شیاطین وحی کرتے ہیں، تو شیطانی وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء علیہم رضوان نے ختم نبوت کے منکرین کا بھی تذکرہ کیا ہے.
اور شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اندر اسی شیطانی وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ شیطان اور جنات سب سے زیادہ اگر غالب آئے ہیں تو رافضی مذہب پر آئے. ان کو تو یہ انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ اکرام کے خلاف کیا، میں اس تفصیل میں چونکہ جانا نہیں چاہتا، اپنے موضوع سے دور نہ چلا جاؤں. اور ایک طبقے کو انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور جبریل کے خلاف بھڑکایا شیطان نے کہ انہوں نے وہی لانے میں ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا، معاذ اللہ. یہ شیخ اکبر اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے جلد نمبر 2 صفحہ 24 پر پورا صفحہ انہوں نے لگایا، اور عربی کا صفحہ ٹھیک ٹھاک جاندار ہوتا ہے. اور شیخ اکبر نے ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ میرے مرشد کو ابو مدین مغربی، ان کے مرشد کا اسم گرامی تھا رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میرے مرشد کو شیطانی الہام ہوا تھا کہ تم مسیح ہو، تم عیسیٰ ہو. تو وہ شیخ یداوی ہے بالشریعت ہے، میرے مرشد نے شریعت کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے میسج نہیں آیا، یہ شیطان نے وحی کی ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور وہ قیامت کے نزدیک قیامت کی نشانی کے طور پر نازل ہوں گے، تو میں کون ہوتا ہوں؟ مسیح. تو آپ سمجھ گئے اور آپ نے لاہور پڑھی اور اللہ نے ان کو شیطان کے شر سے بچا لیا. تو ہم قادیانی اینڈ کمپنی کو یہ باتیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ سے پہلے ہو چکی ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. بہاءاللہ اور بہاءاللہ سے بھی پہلے علی محمد باب، اس کے ماننے والے بابی کہلاتے، وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. وہ کہتا ہے میں بہاءاللہ کا راستہ صاف کرنے آیا ہوں. تو اس قدر پلاننگز اور ایک ترتیبیں اور پوری فریبکاریاں پہلے ہو چکی ہیں. اگر مسلمان ان سارے لوگوں کو اسٹڈی کریں، خاص طور سے میں علماء کی بات کر رہا ہوں اور ہم جیسے جو مبلغین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں قادیانی فتنے کو سمجھنے میں یا لوگوں تک اس کا شر آگاہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ سارے کرتوت، کارنامے اور حرکتیں ان سے پہلے ہو چکی ہیں اور علماء ان کو ڈیل کر چکے ہیں. ہم جب ختم نبوت پر مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سیدھا سیدھا آیات اور حدیث پر پہنچ جاتے ہیں اور اجماع امت کی روشنی میں واضح کرنا شروع کرتے ہیں. مسئلہ واضح کرنے میں تو ہم حق بجانے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے چونکہ پورا اپنا پیراڈائم ہی بدلا ہوا ہے تو ان پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ اس وقت کی عام ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو عقلی دلائل اور تاریخی واقعات اور شیطان کے سابقہ حربوں ان کی روشنی میں چت کریں اور ان کو مسئلے کی نزاکت سے آگاہ کریں. یہ گفتگو کا ایک پہلو تھا. اب آئیے اس دور کی طرف. اس دور میں بھی ایک فرقہ 500-600 سال پہلے اٹک سے اٹھنے والا ایک آدمی بلوچستان میں، اس نے جا کے اپنا مرکز بنایا. وہ فتنہ اس وقت بھی موجود ہے. یہ بہائی بھی موجود ہیں، بابی بھی موجود ہیں، اور وہ اٹک والا اٹکی فرقہ، ان کو ذکری کہا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو خود بھی ذکری ہی کہتے ہیں. یہ فتنہ بھی اس وقت موجود ہے. تو یہ جو دوسری بات میں نے شروع کی، اس سے میرا مقصد کیا ہے کہ ختم نبوت کے منکر صرف قادیانی ہی نہیں، ذکری بھی ہیں، بابی بھی ہیں، بہائی بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس وقت موجود ہیں. وہ سوڈانی تقریباً ختم ہو چکے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ تھا. ان سابقہ جھوٹے مدعیان نبوت کے تناظر میں قادیانیت کو سمجھنا آسان ہے. ان کا جھوٹ واضح ہو جاتا ہے. اور اس زمانے کے اندر پریزنٹلی جتنے یہ جھوٹے موجود ہیں، جن کے میں نے نام گن گن کے سنائے، ان کے تناظر میں بھی قادیانیت کو سمجھنا ہو تو بڑی آسانی سے اور بڑے آرام سے قادیانیت کا کذب، فریب کاری اور ان کا جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا ہے. اب وہ ذکری کیا کہتے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کا رد کیا ہے، یہ ایک الگ پہلو. تیسرا پہلو وہ یہ ہے کہ خود قادیانیوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں. یہ شاید اس سے بھی زیادہ ان کے لیے مصیبت ہو. جب سے مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا، اس کے بعد قادیانیت کے اندر کئی لوگ نبوت کے دعوے کر چکے ہیں، مہدویت کے دعوے کر چکے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کو لوگوں نے اریسٹ کروایا، کسی نے خود سے کارروائی کر دی. تو یہ ہوتا رہا ہے. حالیہ واقعات ہیں، سارے دنیا سے آگاہ ہے. خاص طور سے میڈیا پر کام کرنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کس بندے نے کیا کیا حرکت کی. اس کا اپنا ذاتی مذہب بیسیکلی کیا تھا، وہ قادیانی تھا. اس کا مطلب ہے کہ قادیانی مذہب نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اب وہ مرزے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھ سکتے. انہوں نے وہ پھاٹک کھولا ہے کہ اب بندہ بندہ نبی بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے. تو جب مرزا ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں مسیلے مسیح آ سکتے ہیں، تو پھر برداشت کرو نا ان کو، یہ تمہارے اندر کھڑے ہو چکے ہیں.
اب ان میں سے ایسے بھی حرکتیں کرنے والے موجود ہیں کہ وہ نبوت کا یا مسیحیت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں جی میرا بس 20 سال بعد تمہیں لگ پتہ جائے گا. وہ 20 سال کا لارا لگا دیا بے وقوف عوام کو. ایسا ہو رہا ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں کسی شخصیت کی طرف. میں چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا میں روپوش ہو رہا ہوں, میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں, فلاں علاقے میں جا رہا ہوں, فلاں غار میں جا رہا ہوں, یہ سب مجھے مان جائیں گے پھر میں سامنے آؤں گا. تو ایک بیوقوف نے اس کی بات پہ کان دھر دیے اور مان لیا. ایسے لوگ جو روپوش ہیں, ایمانداری سے بتائیے آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ مر چکا ہو. اور ایسا ہوتا رہا ہے. طریقت اور تصوف کے نام پر کتنے لوگ اٹھے, مر گئے. ان کے مرید بیچارے بھولے سادے سیدھے کہتے رہے جی حضرت جی زندہ ہیں, وہ ابھی آ جائیں گے. یہ ایک تماشا ہے جو لوگوں نے اس وقت اپنا رکھا. اور ایک بندہ نہیں, کئی بندوں کے بارے میں اس قسم میں آپ کو حالیہ زمانے میں ڈرامے مل جائیں گے. تو ایسا بندہ مر چکا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی گمراہ کنندہ نمائندہ تمہیں کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے لیٹر پہنچاتا رہتا ہو, تو یہ بالکل ممکن ہے. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چھپ جائے اور چھپ کے کہے کہ تم مجھے مانتے رہو میں چھپا ہوا ہوں؟ بے وقوف بنانے کی حد ہو چکی ہے. یہ پریکٹیکلی ایک بندہ آپ کے گجرات کا رہنے والا وہ اس طرح کر رہا ہے. قادیانیوں کے اندر جو فتنے ہیں ان کو میں نے چھیڑا ہوا ہے. قادیانیوں کے اندر 2 بڑے بڑے فرقے ہیں جن کو قادیانی خود بحیثیت فرقہ تسلیم بھی کرتے ہیں. ایک قادیانی گروپ ہے, ایک لاہوری گروپ ہے. قادیانی گروپ چناب نگر میں جسے پہلے ربوہ کہا جاتا تھا, یہ قادیانی گروپ ہے. لاہوری گروپ کا مرکز لاہور ہے اور محمد علی لاہوری یہ اس فرقے کا بانی ہے. اس نے تفسیر بیان القرآن لکھی ہے. وہ کہتا تھا کہ مرزا نبی نہیں ہے, صرف مجدد ہے, اور یہ لاہوری گروپ کا کہنا ہے. اور قادیانی گروپ وہ کہتا ہے کہ مرزا مجدد ہی نہیں بلکہ مہدی, مسیح اور نبی سب کچھ ہے. اب ان کا آپس میں اختلاف ہے اور ہمیں اس سے بڑی سپورٹ ملتی ہے. یہ جو لاہوری گروپ جب کتاب لکھتا ہے حتیٰ کہ اس بیان القرآن تفسیر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اس نے بڑے دلائل دیے. اب یہ تمہارا قادیانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت کر رہا ہے, اور جو دلائل تم اپنی پاکٹ بکوں میں دیتے رہتے ہو, اپنی عوام کو رٹاتے رہتے ہو, ان سب کے جوابات تمہارے اپنے اندر کے بندے نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر دی. اس کا نام محمد علی لاہوری ہے. مر جاؤ نا یہ سن کے میری بات, جاؤ نا اس کو پڑھو وہ کیا کہتا ہے. اور ابھی زندہ ہو, کوشش کر لو ایمان بچانے کی. میں بتا رہا ہوں محمد علی لاہوری نام ہے, بیان القرآن تفسیر ہے, ختم نبوت کے حق میں بولتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر پورے دلائل دیتا ہے تمہارا اپنا قادیانی. یہ ان کے اندر کے فرقوں کی بات. اب آپ ایک اور پہلو پہ ذرا غور کیجئے. آپ سے جب یہ بات کریں گے تو ہمارے مسلمانوں کے اندر جو فرقے پائے جاتے ہیں ان کے اوپر وہ بڑا تبصرہ کریں گے, بڑا اچھالیں گے, اور وضاحت سے نہیں تو کم از کم اشارے کریں. آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ سے بات کرے گا تو لفظ فرقہ بڑا ٹکا کے بولے گا, اشارہ ادھر ہوگا کہ تم تو فرقوں میں بٹ چکے ہو. اچھا, تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ ایسا بتاؤ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اعتراض ہو. اللہ کی توحید اور آقا کی نبوت سب متفق ہے. تمہارے فرقے تو مرزے کی نبوت کے بارے میں ہی متردد ہیں, آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. مر تو تم جاؤ. اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کے اختلافات کی وہ نوعیت نہیں ہے جو تمہارے اندرونی اختلاف کی ہے, اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو. ایسی بات آج کے بعد زبان پہ نہ لانا. آج کی میری گفتگو اول تا آخر ختم نبوت کی تاریخ اور منکرین ختم نبوت کی تاریخ اس حوالے سے تھی. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور حالات حاضرہ میں اپنا فرض ادا کرنے کی کما حق کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.